1400 سال پہلے وہاں جب اسلام کو سربلندی کے لیے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک کلمہ پہنچانے کے لیے، ہماری فکر اور غم میں صحابہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے اور بچوں کو یتیم کرنے کے عزم و ارادے سے جب دین کو زندہ کرنے کے لیے، ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے جب وہ آگے بڑھے، وہ نکلے، کیونکہ اس وقت میں اتنا دین نہیں تھا، انہی کو ہم تک پہنچانا تھا اور انہی کے ذمہ تھا اور انہی پر اس کی فکر و غم سوار تھا. تو وہ جب نکلے ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ احد کا میدان وجود میں آیا تھا. وہ 72 جو اندر سوئے ہیں، ذرا دیکھو 1400 سال پہلے اسی زمین پر تو کھڑے تھے، اسی زمین پر تو ہمارے لیے کھڑے تھے. دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھو، یاد کرو ذرا، 1400 سال پہلے وہ گھوڑے، ان گھوڑوں کی چاپوں کی آواز سنائی دی، وہ تلواروں کی جھنکار کی آواز سنائی دی جو ہمارے لیے ٹکرا رہی تھی، جو ہمارے لیے، ہماری محبت میں ہم تک کلمہ پہنچانے کے لیے وہ تلواریں ٹکرا رہی تھیں. ان تلواروں کی جھنکار کی آواز سنائی دے رہی ہے، وہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے، ان گھوڑوں کی چاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے جو ہماری خاطر، ہم تک دین پہنچانے کی خاطر. اور پھر وہ خون کے فوارے جس سے زمین رنگین ہو گئی. بتاؤ، احد کے میدان میں دیکھا، یہ دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا نا؟ اب دیکھ لو، اب دیکھ لو وہ کیا تھا، کیا، کس کے لیے، کیوں گردنیں جدا ہوں. ہمارے نبی کے دندان مبارک وہیں تو ٹوٹے تھے، ہمارے نبی کے رخساروں میں خرد گھس گئی، داخل ہو گئی تھی ایسے. ہمارے نبی خون میں شرابور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سر پر مار لگی اور بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے. وہ پتھر کے پیچھے ان کو لٹھایا گیا، بٹھایا گیا، اور پھر چند صحابہ ان کی حفاظت کے لیے چاروں طرف. ہمارے نبی کو کوئی قتل نہ کر دے، ہمارے نبی کی جان نہ نکل جائے، اس فکر میں. اور ایک طرف سلمان اپنے صحابہ اپنی قیامت تک آنے والی انسانیت تک کلمے کو بلند کرنے کے لیے کہ بغیر کلمے کے یہ مر کے کفر پر یا جہنم کی طرف نہ چلے جائیں، اسلام کو جانے بغیر، اللہ کو جانے بغیر نہ مر جائیں. اس لیے زندگی و موت سے لڑ رہے تھے، چوٹیں کھا رہے تھے، ان کے جسم کٹ رہے تھے، پھٹ رہے تھے، خون کے فوارے اڑ رہے تھے. ایک طرف یہ منظر اور ایک طرف ہمارے نبی بے ہوش پڑے. وہ منظر بتاؤ، احد کے میدان میں یہ دیکھا تھا، دیکھا تھا. اب دیکھ لو کیا ہوا ہماری خاطر. پھر وہ 72 جو آج مدفون نظر آ رہے نا، ان کی جانیں وہ گواہ ہیں، اس زمین میں دفن کر کے ان کو ثبوت بنایا گیا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان کی قبروں کو دیکھ کر کہے، ہاں، یقین کرے کہ ہاں، ہمارے لیے کسی نے ہمیں دیکھے بغیر ہم سے اتنا پیار کیا کہ ہماری آخرت کو بنانے اپنی زندگیاں اجاڑ دی، ہماری آخرت کو آباد کرنے اپنی زندگیوں کو اجاڑ دیا، ہماری جنت بنانے اپنی دنیا کو مٹا دیا، ہماری خاطر اپنی سانسوں کو قربان کر دیا. وہ زندگی، یہ وہ زندگیاں ہیں جو زمین پر احد کے میدان میں ایک وقت ایسا تھا کہ جو وہاں پر ہماری خاطر دم توڑ رہی تھی، ان کی سانسیں ہمارے لیے قربان ہو رہی تھیں، ان کے خون کے فوارے ہمارے لیے اٹھ رہے تھے، خون ہماری خاطر بہہ رہے تھے. وہاں سے 1400 سال پہلے کا وہ غم لانا، احد کے میدان سے 1400 سال پہلے والا جو ہمارے لیے قربانیاں ہوئی، وہ منظر لانا، وہ دیکھ کر آنا تھا. وہ دیکھ کر محبت آئی صحابہ کی، وہ احدی صحابہ کی محبت آئی. یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم جب جائیں اور آئیں تو پھر وہاں سے وہ چیزیں لے کر آئیں جو ہمارے شہروں میں ہے ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. کہیں وہ منظر جو احد کے میدان میں تھا؟ ہے کہیں وہ منظر؟